اللہ 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 جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے اللہ اللہ السلام علیکم ناظرین, آئی ہوپ یو آل آر فائن. ویلکم ٹو آر ٹرانسمیشن ماہ رمضان. یہ وہ ٹرانسمیشن ہے جو ایک کمپلیٹ ٹرانسمیشن ہماری پوری ٹیم آپ کی طرف لا رہی ہے تھرو سوشل میڈیا, اور یہ یوٹیوب کی فرسٹ کمپلیٹ رمضان ٹرانسمیشن ہے. اور اس ٹرانسمیشن میں ہم ڈاکٹر موئز کے ساتھ بیٹھ کے ایوری ڈے وی ٹرائی ٹو ڈسکس اے ڈفرنٹ ٹاپک, دا ٹاپک دیٹ کین برنگ سم کائنڈ آف اویئرنیس ٹو یو, کوئی نالج آپ تک لائے اور آپ کی کہیں نہ کہیں لائف میں اس کی ہیلپ ہو. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بڑا بہترین سا ٹاپک ہے. ہم پوری زندگی خوف میں رہتے ہیں, پچھتاوے میں رہتے ہیں اور خوشی کو تلاش کرتے ہیں. تو آپ ڈاکٹر موئز سے پوچھتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کا مطلب کیا ہے اور ان تینوں چیزوں کا لنک کیا ہے. السلام علیکم. واہ 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 واہ, کیا بات کہی ہے تم نے. میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی عروج, تم ایسے موتی نکال کے لاتی ہو سمندر میں سے, حیرت ہوتی ہے مجھے. یہ جو کانسیپٹ ہے, ایک تو السلام علیکم ناظرین, میں ذرا کچھ دیر کے لیے بھول گیا تھا, عروج کی بات میں کھو گیا تھا میں. یہ کانسیپٹ جو ہے پچھتاوے کا اور خوف کا, یہ قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم اس پہ غور و فکر کریں. اگر قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد غور کریں اور علماء کرام رہنمائی کریں تو آپ کو یہ پورا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے. اور آج کوشش کروں گا کہ اس کانسیپٹ کو میں ایک الگ زاویے میں سمجھاؤں. صحیح. دیکھیں, پچھتاوا جو ہوتا ہے اس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے. بزنس میں غلط ڈیسیجن لے لیا, نقصان ہوا, پچھتاوا. طالب علم نے پڑھائی نہیں کی, ایگزام آ گیا, فیل ہو گیا, پچھتاوا. کسان نے وقت کے اوپر بیج نہیں ڈالا, فصل نہیں ہوئی, پچھتاوا. اچھا, وقت پہ فصل کو کاٹا نہیں, پچھتاوا. تو شادی ہوئی اور محبت کی شادی تھی, بڑے خوش تھے, سال 2 سال کے بعد پتہ چلا ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے, تو پچھتاوا کہ کیوں ایسی شادی کی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں کہ جو بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں یہ فیصلہ لیا, یا غلط فیصلہ لیا, یا ہمیں نہیں لینا چاہیے تھا, یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ہوتا کیا ہے کہ ماضی گزر گیا, اب ماضی کو آپ چینج نہیں کر سکتے کسی صورت میں. تو پچھتاوا زندگی پہ بہت حاوی ہوتا ہے. دیکھا جائے, یہ ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں اور نیورو سائنسز کے ماہر بھی کہتے ہیں اور بیہیویئر سائنسز کے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ اکثریت انسان کی جو ہے وہ پاسٹ میں رہتی ہے. صحیح. یعنی وہ پچھتاوا چلتا رہتا ہے. جب آدمی پاسٹ کے ساتھ رہتا ہے تو پاسٹ ڈیڈ ہے, موت ہو چکی ہے اس کی, مر چکا ہے. مگر آپ اس کے ساتھ منسلک رہتے ہیں, کنیکٹڈ رہتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ پاتے, یا حال میں آپ کو جو فوکس چاہیے وہ آپ نہیں کر پاتے. دوسری بات تم نے کہی خوف پہ پہلائیں گے. پچھتاوے کو تھوڑا میں آپ سے 1-2 باتیں اور پوچھوں گی, میں ذہن میں چل رہی ہے. اور سہیل بھائی کہتے ہیں جب سوال آئے نا تو بغیر ذرا لمبا کیے بول دیا کریں, بیکاز پھر آپ بھول جاتی ہیں اس کو. تو جو میرا سوال یہ تھا کہ سر, پاسٹ کے اندر ٹھیک ہے انسان کو غلطیاں کرتا ہے, اس کے پچھتاوے وہ آگے تک لے کے جاتا ہے, لیکن پاسٹ میں کوئی اچھے کام بھی تو کرتا ہوگا نا, لیکن وہ خوشیاں لے کے ساتھ کیوں نہیں آتا اور پچھتاوا لے کے کیوں آتا ہے؟ اوکے, دس از ویری انٹرسٹنگ. آپ کو پتا ہے آپ کا جو برین ہے اس کی پروگرامنگ ایسی ہوئی ہے کہ وہ نہ میں زیادہ رہتا ہے, ہاں میں کم رہتا ہے. اوکے. انسان دکھوں کو زیادہ یاد رکھے گا, خوشیوں کے پل بھول جائے گا. اور اس کی ایک وجہ ہے, یہ بھی ناظرین آپ کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. جب کبھی ایام ہو پریشانی کے, غم کے, دکھ کے, گریف کے, تو وہ somehow ٹائم سلو ہو جاتا ہے. یعنی برین جو پروسیس کرتا ہے وہ سلو کر دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مدت ہوئی یار کو مہما کیے ہوئے, مثال کے طور پر اتنی دور, اتنا ٹائم ہی نہیں گزر رہا. اور خوشی کے لمحات, بچے کی شادی ہوئی, کسی کی سالگرہ ہوئی, کوئی آپ کو انعام ملا, لمحوں میں, مطلب یوں نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا. تو دس از ہاؤ دا برین پروسیسز ایموشنز. اوکے.
تو اگر تو پرابلم میں انسان رہا ہے, سب رہے, ہمارے ساتھ اچھے دن بھی گزرے, برے بھی گزرے, کامیابی بھی ملی ہے, ناکامیابی ملی ہے, فیلئر سکسیس ہے, مگر ہمارا فوکس ہمیشہ سکسیس پہ نہیں ہوگا, فیلئر پہ ہوگا, پریشانیوں پہ ہوگا. جو چیز ہم, ایک کہانی سنا دوں بڑی, ایک بادشاہ تھا. بادشاہ جو تھا وہ بڑا دانا اور دانش مند انسان تھا اور ہمیشہ چاہتا تھا کچھ نہ کچھ سیکھے. تو اس کے کچھ وزیر بھی تھے اور وہ بھی ماشاءاللہ وزیر بھی اس کو مشورہ دیتے. تو ویسے بھی لرننگ انسان کی زندگی ایسی ہے کہ ماں کی گود سے لے کر یعنی پنگورے سے لے کے قبر تک کا جو سفر ہے اس میں علم سیکھنا کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. تو بادشاہ کو بھی شوق. تو ایک دن بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھا تھا اور پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ انسان کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے. تو ایک وزیر نے کہا 99. بادشاہ نے کہا واٹ از 99 کیا مطلب؟ 99 پرابلم ہے. کہتا نہیں, ایک بہت بڑا پرابلم ہے انسان کا 99. بادشاہ نے کہا سمجھا. کہتا بادشاہ سلامت, آپ اجازت دے تو ہم پریکٹیکلی اس کو کرتے ہیں. انہوں نے کہا سر آپ کے دربار میں ایک شخص جو بظاہر بڑا مطمئن ہے, خوش رہتا ہے, ایک تھا آدمی جو بڑا خوش رہتا تھا اور سب سے اچھی طرح بات کرتا تھا. تو وزیر نے بادشاہ کو کچھ سمجھایا کہ ہم یہ کام کریں گے, اور ہوا یہ کہ اس کو بلایا. بادشاہ نے اس کو شاباشی دی, ہم بڑے خوش ہیں, اور اس کے ہاتھ میں ایک اشرفی کی تھیلیاں دے دی. ٹھیک ہے. وہ خوش ہوا, گھر چلا گیا. گھر جانے کے بعد اس نے تھیلی کھولی, اشرفیاں گنی تو 99 تھی. اب 99 اشرفی تھی. اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ بادشاہ نے 100 نہ دی, 99 کیوں دی؟ ہاں ہوتی 99 ہے. اب وہ پریشان کی ایک اشرفی کہاں گئی. اس نے پہلے تو اس تھیلے کو دیکھا, اس میں کوئی سراغ نہیں تھا. گھر کے اندر کہیں گر گئی, چیک کیا, نہیں تھا. گھر سے باہر گیا, نہیں تھا. آگے گیا سڑک پر, جس راستے سے آیا تھا وہ راستہ پورا ڈھونڈ رہا ہے. اب وہ شخص جو بظاہر بڑا پرسکون تھا, خوش رہتا تھا, پریشان ہو گیا کہ ایک اشرفی کہاں گئی. اچھا دوسری صبح بادشاہ سلامت نے دیکھا وہ دربار میں بیٹھا ہوا ہے, مگر عجیب حالت ہے اس کی. پوری رات وہ سویا نہیں, لگاتار نہیں سویا, آنکھیں سوجی ہوئی, پریشان. تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا 99 والی بیماری, 99 کی بیماری ہے یہ. یعنی اس شخص کو اس بات پہ شکر نہیں تھا کہ 99 اشرفی ملی ہے, اس کو اس بات کی فکر تھی کہ ایک اشرفی کہاں گئی. تو اس کا فوکس اس ایک تھی جو کم ہے اس پہ تھا, 99 پہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ ماضی کا ہمارا یہ پرابلم ہے. یہ پچھتاوا اس لیے رہتا ہے کہ جو نعمتیں ملی, جو کامیابی ملی, اس پہ فوکس نہیں کرتے, جو نہیں ملی اس پہ فوکس کرتے, تو پچھتاوا اس کا ہوتا ہے. تو اسی لیے قرآن میں بار بار کہا جاتا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. قرآن بار بار آواز دیتا ہے, انسان کو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. اب شکر ادا کرنے سے پہلے نعمتوں کو پہچاننا پڑتا ہے. پہچاننے سے پہلے نعمتوں کی اویئرنیس ہونی چاہیے, آگے ہونی چاہیے. پتا تو ہو کہ نعمت ہے, اب ڈھونڈو. جب ڈھونڈو تو رب کا شکر ادا کرو. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جاؤ گے تو تمہیں رب کی قدرت کا اندازہ ہوگا. بالکل, ہمیں بھی اپنی نعمتوں کو اس طرح ڈھونڈنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہم جائیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جو ہے آغا عباس ہم سے شیئر کر رہے ہیں طب نبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ڈپریشن پہ بات ہو رہی ہے, تو ڈپریشن کے لیے میں ایک روحانی علاج بتاتا ہوں اپنے سننے والوں کو, کہ بہت ہی آسان اور سہل علاج ہے. اور سجدے کی حالت میں, حالت سجدہ میں 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 100 مرتبہ جب آپ سجدے کی حالت میں آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کی ڈپریشن دور ہونا شروع ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ دوسرا طریقہ اور بھی ہے, رکوع اور سجدے کو طول دیجئے, یعنی کہ اس میں آپ نے آرام سے پڑھنا ہے, اور آپ نے رکوع میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ آرام سے پڑھنا ہے, تیزی سے نہیں پڑھنا ہے. مطلب آپ تھوڑا سا رکوع اور سجدے کو تھوڑا سا طول دیں گے تو آپ اس سے بھی ڈپریشن دور ہوتی ہے. اگر آپ تسبیح پڑھیں گے, یعنی کہ آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں اور ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں اور ایکوریسی کے ساتھ, یعنی کہ 34 دانوں پہ آپ پڑھیں اللہ اکبر, اس کے بعد الحمدللہ 33 مرتبہ, پھر اس کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ. آپ اس طرح سے کر کے دیکھیے,
یہ تسبیح آپ کی ڈپریشن، انزائٹی، آپ کی گھبراہٹ، پلپیٹیشن، بیماریوں کی کثرت، ان تمام چیزوں سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کے اندر پھرتی پیدا ہوگی، آپ ایکٹیو رہنا شروع ہو جائیں گے. آپ کی نیند کے امراض اگر آپ کے ساتھ ہیں، نیند نہیں آتی ہے، جب دماغ پرسکون ہو جاتا ہے تو نیند بہترین آتی ہے. یہ جو تسبیح میں نے آپ کو بتائی، اس تسبیح کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی، آپ کو اپنے اندر ایک ٹھہراؤ، اپنے اندر ایک صبر، اپنے اندر ایک گڈ فیلنگز محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی. تو آپ ایک تسبیح پڑھیں اور سجدے کی حالت میں وہ دعا پڑھیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. اور اس کے علاوہ غذا جو آپ تناول کریں، ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کھانا کھائیں تھوڑی سی کسک باقی رہ جائے، یعنی کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں اگر تھوڑا اور کھا سکتا تھا، اگر تھوڑی سی آپ کھانے کی کسک باقی رہ جائے گی، اس وقت اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیجئے. جس وقت خواہش اور باقی ہو اس وقت اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیجئے. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ زیادہ کھانا کھانا چھوڑ دیں گے، اس عادت سے اپنا پیچھا چھڑائیں گے، آٹومیٹکلی بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری ذہنی امراض، بہت سارے نفسیاتی امراض، بہت ساری جسمانی بیماریاں اور بہت ساری روحانی بیماریاں صرف غذا کی زیادتی کی وجہ سے جو آ رہی تھی وہ سب آپ کی دور ہو جائیں. یہی غذا آپ کو زندگی عطا کرتی ہے، اور یہی غذا اگر آپ اعتدال سے بڑھ کے کھا لیں، غذا تناول زیادہ کر لیں، یہی غذا آپ کو بیماریوں سے دوچار کر دیتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے یہ جو اعتدال پسندی ہے، اس میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے، اس میں اللہ نے بڑا کمال رکھا ہے. اس سے فائدہ اٹھائیے. انشاءاللہ تعالی نئے موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ کی جو بھی پرابلمز ہیں آپ ہمارے میسیجز پہ لکھیے، ہمارے اس فیس بک پیج پہ لکھیے. ہم آپ کو میسیج پڑھنے کے بعد آپ کی وہ پرابلمز حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. ویلکم بیک اینڈ آئی ایم شیور آپ کو مزہ آئے گا آغا عباس آپ کی باتیں سننے میں. ہم اب تک بات کر رہے تھے پچھتاوے کی، لیکن اب ڈاکٹر مجھ سے بات کرتے ہیں خوف کی. سر یہ خوف ہے کیا بلا ہے؟ خوف ہمیشہ کہتے ہیں بے یقینی کا ہوتا ہے، انسرٹینٹی کا ہوتا ہے. میں مثال دوں، آج کے دور میں پتہ نہیں پیٹرول کی پرائز اگلے مہینے کیا ہوگی، ڈالر کتنا جم کرے گا، مہنگائی ہوگی تو میں گزارا کیسے کروں گا. یہ خوف ہے فیوچر کا. اسی طرح بعض دفعہ ماں باپ کو ایک مخصوص بچہ گھر میں ہو جس کی حرکتیں کچھ ڈفرینٹ ہو، تو ان کو خوف یہ ہوتا ہے کہ بڑا ہو کے پتہ نہیں کیا کرے گا، آوارہ بنے گا، ڈاکو بنے گا، قاتل بنے گا. کچھ بچے اللہ معاف کرے بہت سارے بچے ہمارے ڈرگز کی طرف راغب ہوتے ہیں. ماں باپ کو ڈر ہوگا کہ یہ ڈرگز کی جگہ ہے، دوستوں کے ساتھ جب وہ ڈرگز لیتے ہیں یہ نہ لے لے. ملٹیپل خوف ہوتے ہیں، اور خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے. اچھا، مستقبل کے بارے میں ایک بات آج تمام ناظرین کو بتا دوں، اور پلیز یہ ویڈیو فارورڈ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا لوگوں کو، بیکاز یہ باتیں آپ کو نارملی نہیں سمجھاتا کچھ. فیوچر جو ہے وہ بے یقینی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جس طرح ایک خاتون سویٹر بن رہی ہے، ابھی سویٹر بنا نہیں ہے، پروسیس آف میکنگ ہے، بننے کا عمل جب چل رہا ہوتا ہے اسے مستقبل کہتے ہیں. جب وہ چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے وہ پھر پریزنٹ ہوتی ہے. اسی لیے فیوچر کین آلویز چینج. یہاں جب ہم بات کرتے ہیں صدقات کی، خیرات کی، دعا کی، تو اللہ تعالیٰ وہ مستقبل جو آنے والا ہے چونکہ بن رہا ہے وہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے، تو انسان مشکل سے بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب فیوچر چونکہ بے یقینی ہے، انسین ہے، اننون ہے، کسی کو نہیں پتا کیا ہے وہ، تو انسان کو ہمیشہ خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا مستقبل میں. تو اب اس خوف کے عالم میں انسان جو ہے وہ بہت سارے غلط فیصلے کرتا ہے، ڈر کے وجہ سے، انگزائٹی پریشانی کی وجہ سے، بے چینی کی وجہ سے فیصلے غلط کرتا ہے. مجھے یہ بتائے، جب ایک چیز آپ کے سامنے آئی نہیں ہے تو اس کا ڈر کیسے؟ سو یہ اینٹیسپیشن میں ہی ہوتا ہے. اینٹیسپیشن میں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بے یقینی کی وجہ سے اپنے اتنا خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے
कि वो गलत फैसले करता है या फैसले नहीं करता। ठीक है, इस पे मेरा एक सवाल है, आपने जो भी पीछे बात की कि हम दुआ करते हैं, हम सदकात देते हैं, हम और इसलिए करते हैं कि हमारा फ्यूचर चेंज हो जाएगा, लेकिन हमने अक्सर एक बात सुनी है अपने बड़ों से कि हर चीज़ लिखी हुई है तो हम दुआ क्यों मांगे, जब हमें पता है कि अल्लाह में हर चीज़ हमारे लिए लिखी हुई है। जब हम कहते हैं ना कुछ शादी हुआ, तुम्हारी शादी लिखी हुई थी, तुमने इस एग्जाम में जाना था, पास होना था, ये फ्यूचर लेना था, ये प्रोफेशन लेना था, ये भी लिखा हुआ था, तो अगर सब कुछ लिखी हुई है तो हम दुआ क्यों करते हैं? अच्छा, मैं चाहता हूँ इस सब्जेक्ट को, ये तकदीर, मुकद्दर, नसीब और किस्मत, इसको हम किसी प्रोग्राम में लेके अलग से डिस्कस करें, मगर आज एक बात बता दूं, ये गलत है कि शादी रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता आसमान पे नहीं बनता, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, ये रिश्ते आसमान पे बनते हैं। ठीक है, अगर तुम याद हो 4 डायमेंशन में मैं एक लाइव बोर्ड बना के बताता हूँ कि आप किस जगह पैदा होंगे, आपके माँ बाप कौन होंगे, आपकी नेशनलिटी कौन सी होगी, मादरी जबान कौन सी होगी, आपका मजहब दीन क्या होगा, घर का आपके दादा दादी, नाना नानी, मामू पुप्पो खाला, ये कौन होगी, ये डिटरमिन है, ये फिक्स है। राइट, किस जगह पैदा होंगे ये फिक्स है, किस टाइम पैदा होंगे ये फिक्स है। तो इसमें ये समझना हमें कि लोग इस बात को थोड़ा सा समझे कि अल्लाह ताला ने कुछ चीजें फिक्स की है, क्योंकि हम इस पे जब बात करेंगे तो तफसील से जाऊंगा, और कुछ इंसान को इख्तियार। मैं फिर एक मिसाल दे दूं, आपकी आंखों के सामने, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की जो आंखें हमारी, आपकी आंखों के सामने पीला कलर आए तो आप उसे पीला ही नजर आएगा, हरा नजर नहीं आएगा। अगर सियाह रंग आए तो आपको वो सफेद नजर नहीं आएगा, सियाह ही आएगा। ठीक, अच्छा, कान में अगर किसी की सख्त आवाज होगी तो वो सख्ती आएगी, नरम नहीं आएगी। कोई कड़वा बोल रहा होगा तो आपके कान जो है सो कड़वा ही सुनेंगे, मीठा नहीं सुनेंगे। इसी तरह आपके सामने अगर नमक है, आप चखेंगे तो वो नमक होगा, वो मीठा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर मीठा होगा, कोई मिठाई है, चखेंगे तो वो मीठा होगा, कड़वा नहीं हो सकता। ये इंसान मजबूर है यहाँ पे, दिस इज व्हाट इज फिक्स्ड। ओके, फिक्स्ड है, राइट। अच्छा, इसी मजबूरी में अल्लाह ने इख्तियार भी इंसान को दिया है। इख्तियार क्या है, कभी काला काला नजर आएगा, सफेद सफेद नजर आएगा, लेकिन इंसान के पास इख्तियार है क्या देखे क्या ना देखे, अच्छा देखे बुरा देखे, ये इख्तियार उसके पास है। अच्छा, इसी तरह कान में आवाज जैसी होगी वो आएगी, मगर ये इख्तियार है कि सुने के ना सुने, जाके महफिल में गाने बजाने सुने, या फिर से आलिम दीन के पास बैठ के कुरान और हदीस की बातें सुने, या तिलावत कुरान पाक सुने। मैं गाने बजाने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन समझाना ये चाह रहा हूँ कि चॉइस हमारे पास है कि हम क्या सुने, क्या ना सुने, क्या देखे, क्या ना देखे। अब आपको पता है मीठा जबान पे मीठा लगेगा, कड़वा कड़वा लगेगा, मगर ये आपके पास इख्तियार है कि आप हलाल खाए कि हराम खाए। ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इसको ये समझना है कि जो फ्यूचर हमारा है वो मेकिंग में प्रोसेस है, बन रहा है, बुन रहा है, तैयार हो रहा है। तो जब हम दुआ करते हैं, खैरात देते हैं, सदकात करते हैं, तो अल्लाह ताला जो अगर उसमें कोई मुश्किल आ रही है हमारी तरफ, कोई प्रॉब्लम आने वाली है, अच्छा वो प्रॉब्लम भी क्यों आ रही है, बिकॉज हमारा कोई एक्शन ऐसा था जिसका रिएक्शन आने वाला है। तो ये जो चीजें हम इस्तिग़फ़ार, तौबा, माफी, अल्लाह से मदद की दरख्वास्त और उसके बाद सदका खैरात, ये एक तरह से शील्ड होती है, ढाल बन जाती है। अच्छा, एक चीज बताएं, मैं समझा आपको, मेरे एक टीचर कहा करते थे कि जो मुसीबत आनी है वो आएगी, वो टल नहीं सकती। अच्छा, पहले मैं बड़ा हैरान हुआ कि क्यों नहीं टल सकती, हम तो कहते सदका से टल जाती है बड़ी बड़ी मुश्किल। तो उससे समझाया, कुछ दिन के बाद समझ में आया, चूंकि ये कानून कुदरत है, और कानून कुदरत में कभी भी कोई चीज किसी के फेवर में नहीं होती। इट्स अ यूनिवर्सल लॉ, इट्स बैलेंस, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आपने एक अमल किया और उस अमल का रद्द अमल आएगा, तो ये दुआएं और सदकात और खैरात करती क्या है कि वो तो आएगी आपकी तरफ, तीर आएगा आपकी तरफ, ढाल आ जाएगी खैरात की और सदकात की, उस ढाल ने आपको तीर नहीं लगने दी। सही, तीर आएगा, लेकिन आपकी वो एक शील्ड बन जाएगी, आप बच गए। तो अल्लाह ने ये करम किया, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बाज़ दफा कुछ भी नहीं होता, बाज़ दफा हल्का सा होता है। तो ये फ्यूचर जो है चूंकि बना नहीं है, तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि जो चीज मुझे नजर नहीं आती, जिसके बारे में मुझे पता नहीं कि कल क्या होगा, मैं आज क्यों घबरा रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहा हूँ, है ना?
اور خاص کر ان چیزوں کے بارے میں جس پہ مجھے اختیار نہیں ہے. چلے میں ان چیزوں کے بارے میں کیوں خوف زدہ ہوں جو مجھے پتہ ہی نہیں کہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی, صرف یہ سوچ سے کہ یہ ہوگا وہ ڈر میرے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اب ہم جائیں گے یوگی وجاہت کو دیکھنے, لیکن جاتے جاتے ایک سوال کے ساتھ میں چھوڑوں گی کہ جب آئیں گے تب ڈاکٹر موئز سے یہ سوال پوچھیں گے, اور وہ یہ سوال یہ کہ لا آف اٹریکشن کے بارے میں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں, تو کیا ہم جو اپنا ذہن میں خوف رکھتے ہیں یا سوچتے ہیں جس خوف کے بارے میں, کیا ہم اپنی زندگی میں اس خوف کو اٹریکٹ کرتے ہیں؟ کیپ واچنگ. لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑے کے تھامے میں ایک شخص چلا آ رہا ہے یزید کے لشکر سے. دیکھنے والے کچھ پہچان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا تیر نکالیے اور کام تمام کیجیے, پھر آ رہے ہیں, یہ سالار اعظم ہیں ان کے. مولا مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آنے والا ہمارا مہمان ہے اور ہم حالت جنگ میں نہیں. اب دوسرا منظر جو ہے وہ یہاں کا نہیں ہے, کون سو میل دور کا ایک اور جگہ ہے, وہ ہے لنکا کا کنارہ جس کو آج آپ سری لنکا کہتے ہیں. رام اپنے تمام چیلوں کو لے کے, تمام دیوتاؤں کو لے کے پہنچتا ہے, ان کے ساتھ ہنومان جی بھی ہیں اور سب وہاں اترتے ہیں, لنکا کے کنارے اترتے ہیں. اور لنکا میں وہاں پہ راون نے سیتا کو قید کیا ہوا ہے. یہ لنکا ڈھانے آئے ہیں اور پورا لشکر لے کے آئے ہیں. اس لشکر کی خبر جب راون کو ہوتی ہے تو وہ ایک اجلاس منتخب کرتا ہے, بلاتا ہے, اور اس اجلاس میں اس کا بھائی وہ بھی وہاں ہوتا ہے. اس کا بھائی کہتا ہے اے راون تجھے تو موت بھی نہیں ہرا سکتی, لیکن نہ جانے کیوں آج اس لنکا کے کنارے جو کھڑا ہے اس کے ماتھے پہ میں فتح اور وجے کا ایک نشان دیکھتا ہوں. ہمیں اس سے نہیں لڑنا چاہیے, وہ حق ہے, اور حق سے ہمیں نہیں لڑنا ہے, اس دفعہ میں شکست ہو جائے گی. جب اس کے چیلے یہ سنتے ہیں تو راون کو کہتے ہیں اے تیرا بھائی بزدل ہو گیا, اس کو نکال. تو راون غصے میں اس کو دھکے دے کے نکالتا ہے. اس کا بھائی وہاں سے فلائی کرتا ہوا, کیونکہ وہ بھی ایک بہت بڑا شیطان ہوتا ہے, تو وہ فلائی کرتا ہوا رام کی طرف آتا ہے. اور رام کی طرف کھڑے ہوئے ہنومان جی جن کی آنکھیں بڑی تیز ہیں, بندر ہیں, وہ دیکھتے ہیں اور رام سے کہتے ہیں رام ان کا بھائی آ رہا ہے راون کا, تیر نکال اور مار دے. اور رام کہتا ہے نہیں, آنے والا مہمان ہے اور ہم حالت جنگ میں ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ دونوں جگہ ایک ہی جملے بولے گئے. یاد رکھیے جب بھی جنگ ہوتی ہے تو کوئی حق پہ ہوتا ہے, کوئی نہ حق. بس ذرا سا انتظار کیجیے, سانس لیجیے اور بیٹھیے اور سوچیے کون حق پہ ہے, اسی سمت میں چلیے گا. آپ کا نام کچھ بھی ہو لیکن تاریخ آپ کو برقی حیثیت سے جائے. ویلکم بیک اینڈ آئی ایم شیور یو انجوائڈ واچنگ یوگی وجاہت. اور جس سوال کے ساتھ میں چھوڑ کے گئی تھی وہیں سے ہم ڈاکٹر موئز سے اسٹارٹ کریں گے. سر لا آف اٹریکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, آپ 4 ڈائمینشن میں لا آف اٹریکشن بھی سکھاتے ہیں. ایک انسان جو خوف کے اندر ہی مبتلا ہے, خوف کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے فیوچر میں وہ ایک حقیقت بنا رہا ہوتا ہے, وہی چیز کو اٹریکٹ کرتا ہے؟ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں, آج آپ کے برین کے پاس کوئی برین نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, اسے نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جو آپ سوچتے ہیں وہ اسے سچ سمجھتا ہے. اسی لیے وہ کہتا نا کہ میں اکثر یہ کہتا تھا کہ وہ عقیدے پہ ہم اس کو مثال دیں گے, مجھے یاد رکھنا کالی بلی کی مثال دوں گا عقیدے پہ جب ہم بات کریں گے عقیدے پہ. تو ابھی فی الحال یہ سمجھے کہ انسان کے سوچ میں جو آتا ہے ایونچولی وہ سوچتا ہے تو کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں, کچھ ایسا وقت ہوتا ہے. بزرگ کہا کرتے تھے کہ سوچ سمجھ کے بولو منہ سے, کیا پتا کوئی گھڑی ایسی آتی ہے, کوئی ایسا وقت ایسا آتا ہے, قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے تو تمہاری بات قبول ہو جائے, اگر غلط ہے تو غلط ہو جائے گی, اچھی ہے تو اچھی ہو جائے گی. تو اچھا بولو یہ کہتے تھے. تو یہ قبولیت کی گھڑی کو اس طرح سائنٹیفکلی میڈیکلی اس طرح سمجھے کہ دن میں جتنی دیر ہم اویک رہتے ہیں ہم کم سے کم 15 سے 20 مرتبہ ہماری برین فریکوینسی الفا کو ٹچ کرتی ہے فار فیو سیکنڈ. ٹھیک ہے, گاڑی چلاتے ہوئے, کسی سے بات کرتے ہوئے, کچھ سوچتے ہوئے, ایک دم سے آٹومیٹک کرتی ہے. جب یہ الفا میں ٹچ کرتی ہے تو یہاں جیسی برین فریکوینسی الفا آتی ہے which is around 14 cycles per second اور ہرٹز, اس وقت لا آف اٹریکشن ایکٹیو ہو جاتا ہے ایک لمحے کے لیے. اب جو سوچ اس وقت آپ کی ہے وہ اٹریکٹ ہونا شروع ہوتی ہے, مگر ایک دفعہ میں نہیں ہوتی, کیونکہ فیوچر ہمیشہ میکنگ کے پروسیس میں. صحیح, سویٹر بننے جیسا رائٹ. تو آج سوچا, پھر آپ نے واپس سوچا, پھر سوچا, ایونچولی وہ پورا سویٹر بن گیا.
آپ کے سامنے آ گیا صحیح. تو آپ نے کہا یہ کیسے ہے, میں نے تو کچھ نہیں کیا, میرے سے کیا غلطی ہوئی, مجھ پہ مصیبت کیوں آئی, میرا کاروبار کیوں بند ہوگا, میری نوکری کیوں چلے گی, میں کیوں بیمار ہو گیا. ارے بھائی آپ نے خود ہی تو دعوت دی تھی, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جو آپ کی سوچ تھی اس سوچ کو آپ نے اتنا طویل کر دیا اپنے مائنڈ میں کہ وہ ایک مائنڈ میں وہ حقیقت بن گئی. جب حقیقت بن گئی تو آپ آگے. آپ کو پتہ ہے اس کی سب سے بڑی مثال تو ناظرین آپ کو بھی یہ انٹرسٹنگ لگے گی, پلیسیبو افیکٹ میڈیکل سائنس میں بڑا کامن ورڈ ہے, جہاں بہت سارے ایسے ایکسپیریمنٹس ہوئے کہ گروپ کو ڈیوائیڈ کیا, مطلب 2 گروپ بنائے, ان کو ڈیوائیڈ کر کے 2 ٹیمیں بنائی, دونوں بیمار, ایک ہی بیماری, ایک ہی قسم کی بیماری, اور ایک گروپ کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم کو خاص کیپسول دے رہے ہیں, اس کیپسول میں موسٹ ماڈرن دوائی ہے اور جس نے یہ دوائی لی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. دوسرے گروپ کو انہوں نے ریگولر جو دوائی تھی اسی پہ رکھا, ان کو خالی کیپسول دی, اس میں چینی تھی, چینی کیپسول. اب دونوں گروپ الگ الگ ہیں, یہ چینی والے کیپسول کھا رہے ہیں, وہ ایکچوئل دوائی کھا رہے ہیں. تو ایسی کئی اسٹڈیز میں پتا چلا کہ اگر ایک انسان یقین کر لے کہ یہ واقعی سب سے بہترین دوائی ہے تو اس کا جو نظام ہے جسم کا, جس کو ہم قوت مدافعت کہتے ہیں, وہ ایسا کمال کا کام کرتا ہے کہ بیماری ٹھیک ہو جائے. یہ بھی کہتے ہیں ایکسرسائز کے بارے میں سوچو تو بھی آپ کی باڈی میں کیلوریز برن ہوتی ہیں. وہ بھی ہم ہپنوسس میں کرتے ہیں نا, کہ جن کو ویٹ لاس کرنا ہے ان کو ہپنوسس کا سیشن دے کر آپ یہ پروگرام کر دو کہ جب رات کو سو گے, میں نے کئی دفعہ کیا ہے, رات کو سو گے تو تم ڈریم دیکھو گے, تم ٹریڈ مل پہ, اور تم ٹریڈ مل پہ چل رہے ہو اور 1 گھنٹے تک چلے, اور اتنی کیلوریز گئی تمہاری برن ہوئی. اب وہ بندہ صبح اٹھے گا تو اس کی اتنی کیلوریز برن ہو چکی ہوگی. صحیح. اسی طرح ایک کانسیپٹ ہے سلیپ یونیورسٹی کا, وہ بھی بات کریں گے, یاد دلانا چاہیے. چلے جی, اچھی باتیں کریں, اچھی باتیں سوچیں, اچھے خیالات رکھیں, لیکن اچھی عادتیں بھی رکھیں. اس لیے ہم آپ کو دکھائیں گے ڈاکٹر موئز کا نیکسٹ سیگمنٹ جو ہے ہیبٹ. انگریزی میں کہتے ہیں when the mind is blind, eyes are of no use. یعنی ذہن اگر نابینا ہے, اندھا ہے, تو آنکھیں کیا کریں گی, آنکھوں کا کوئی کام نہیں. ایک شخص ایک چشمے کی دکان والے کے پاس گیا, وہ کہا مجھے نظر نہیں آتا صحیح, اس سے پڑھا نہیں جاتا. چشمے والے نے اس کو بٹھا دیا, اب مختلف قسم کے لینسز لگانا شروع کیے اور کہا پڑھا جاتا ہے, وہ کہتا رہا نہیں پڑھا جاتا. اس نے سارے لینسز لگا دیے. وہ حیران ہو گیا کہ یار اتنے لینسز لگانے کے بعد بھی تم پڑھ نہیں سکتے. اس نے کہا اچھا ایک کام کرو, میں تمہیں کسی سرجن کے پاس بھیجتا ہوں, وہ کوئی اور ٹیسٹ کرے گا. وہ باہر لے آیا اس کو اور اس نے کہا کہ تم کہاں تک پڑھے لکھے ہو. اس نے کہا جی میں پڑھنا نہیں جانتا, میں تو سنا تھا کہ اگر چشمہ لے لو نا تو آپ پڑھ سکتے, تو میں اس لیے چشمہ لینے آیا. اسے کہتے ہیں when the mind is blind, eyes are of no use. Thank you. ویلکم بیک. اور آپ نے دیکھا کس طرح ڈاکٹر موئز نے اپنا ایک بیہیویئر آپ کے ساتھ شیئر کیا جو ان کی ہیبٹ ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کا بیہیویئر ہیبٹ میں کوئی تبدیل ہو تو 42 ڈیز تک اس کو مسلسل کریں اور آپ کی بھی کوئی بھی بیہیویئر ہیبٹ میں تبدیل ہو سکتا ہے. ہم نے بات کی ماضی کے پچھتاوے کی اور مستقبل کے خوف کی. اب بات کرتے ہیں پریزنٹ کیا ہے اور پریزنٹ سے کیسے خوشیاں منسلک ہیں. اچھا ایک بات اور کہتا ہے, چلو اس سے پہلے کہ پریزنٹ میں آؤں, یہی کانسیپٹ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے. صحیح. اللہ کہتا ہے جیسا گمان کرو گے, آیت ہے جیسا گمان کرو گے ویسا دوں گا. گمان آپ کی سوچ ہے. تو لوگ جب, اور پھر تمہیں پتا نہیں ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے, وش ہم رمضان میں ٹرانسمیشن میں کلیکٹیو کانشیسنیس پہ بات کر سکے, جو دین نے کمال کا کانسیپٹ دیا اور ہم نے سمجھا ہی نہیں آج تک. کل اس پہ بات کریں گے, کل اس پہ بات کر لو, کل کلیکٹیو کانشیسنیس پہ بات کر لو, بیکاز یہ رمضان ہے ہی کلیکٹیو کانشیسنیس کے اوپر سارا کا ساتھ. تو اب ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہمیں ماضی کا پچھتاوا نہ ہو اور مستقبل کا خوف نہ ہو, تو اب ماضی بھی چلا گیا, مستقبل, اب آپ کے پاس کیا رہ گیا, پریزنٹ حال. دیکھیے یہ حال جو ہے یہ بیسیکلی ہمارا بگڑتا اس وجہ سے کہ 2 جگہ سے رسی کھینچی جاتی ہے. ٹگ آف وار کبھی دیکھا نا کھیلنے کے, ماضی ہمیں ماضی کی طرف لے جاتا ہے, فیوچر ہمیں فیوچر کی طرف لے جاتا ہے, تو ہم کھینچے چلے جاتے ہیں, ماضی کا پچھتاوا, فیوچر کا خوف. یہ جو پریزنٹ ہوتا ہے یہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے, ہم نے بیچ میں بینک میں بھی ایک لیکچر دیا تھا, یہ جو خوشی ہے یہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ نے, جس طرح رزق ہر ایک کو دے گا, شفا ہر ایک کو دے گا, چاہے ایتھسٹ ہو, دہریہ ہو, ماننے والا ہو, غیر کسی اور مذہب کا ہو, کچھ بھی ہو, اس نے خلق کیا, پیدا کیا, اس سے محبت کرتا ہے, شفا دے گا, رزق دے گا. اور ایک ایسی چیز اللہ نے انسان کے اندر دی ہے جسے خوشی کہتے ہیں. یہ خوشی ایموشن نہیں ہے, کیونکہ ایموشن تو آتا ہے چلا جاتا ہے نا.
आज आप बज़ाहिर बड़े खुश हैं, गिफ्ट मिला, प्रेजेंट मिला, प्रमोशन मिला, बोनस मिला, बड़े खुश हैं। 2 दिन बाद फिर वही सेम। अब आपको फिर कोई चीज चाहिए खुश होने के लिए, तो वो खुशी नहीं है, वो बेसिकली प्लेजर है, जो नॉर्मली हम लिज्जत है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। जो खुशी है ये अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत है जो हर इंसान को दी है, गरीब हो, अमीर हो, कमजोर हो, ताकतवर हो, बीमार हो, सेहतयाब हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो या PhD हो या बहुत बड़ा डॉक्टर हो, सबके अंदर ये खुशी मौजूद है। अब इस खुशी को हमारी तरबियत में एक चीज आ गई, इसमें हमारे माँ बाप का कोई कसूर नहीं, क्योंकि उनके साथ भी ये तरबियत थी। बचपन से, पैदाइश के फौरन बाद से खुशी, इत्मीनान, सिक्योरिटी को जोड़ दिया गया किसी न किसी अमल से या किसी न किसी चीज से। सही। बच्चा रो रहा है, माँ ने गोद में लिया, प्यार किया, ये अमल है। बच्चा सिक्योर फील कर रहा है और नॉर्मल हो गया। अब वो जिंदगी भर जब वो इनसिक्योर फील होगा, उसे कोई हक चाहिए कि कोई उसे प्यार करे। हक से मुराद फिजिकल हक नहीं, कोई प्यार करे, कोई हाथ थामे, कोई दिलासा दे। तो अब इसकी जो सेटिस्फेक्शन थी वो कनेक्ट हो गई किसी अमल के होने से। इसी तरह बच्चा रो रहा है, माँ ने दूध पिला दिया, तो दूध पिला, पेट भर गया, बच्चा नॉर्मल होकर सुकून से सो गया। अब जिंदगी भर जब कभी उसे किसी किस्म की तकलीफ होगी, चाहे वो तकलीफ जिस्मानी हो, वो तकलीफ इमोशनल हो या साइकोलॉजिकल हो, उसे कोई ना कोई चीज चाहिए। ये समझ में आ गई? सही। तो वो खुशी जो हर इंसान को बराबर की रब ने दी थी, वो खुशी चूंकि जुड़ गई चीजों के साथ, तो अब हम सारी जिंदगी प्रेजेंट को भूल कर पास से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं पछतावे की सूरत में, या फ्यूचर में उम्मीदें लगा के ये भूल जाते हैं कि असल बीज जो बोना है वो इस वक्त बोना है। दिस इज वेयर यू विल सॉ द सीड। अगर इस वक्त आपने जमीन में बीज नहीं डाला, कल फसल नहीं होगी। तो ये प्रेजेंट, दरअसल जो इंसान प्रेजेंट में रहता है वो हैप्पी होता है, क्योंकि उसका ताल्लुक इमोशन से नहीं है। अब आखिरी चीज समझा दूं, जो अल्लाह ने जन्नत का तस्वुर दिया है, तो बहुत सारी बातें हैं, धारे दूध की नहरें होंगी, सायेदार दरख्त होंगे, रेशमी लिबास होगा, सब कुछ होगा। अब उस तमाम, ज़ाहिर है जब कुरान मुखातिब करता है तो हर ज़हनी सतह के लोगों के लिए कुरान है ना। जो अनपढ़ है उनके लिए भी है, जो पढ़ा लिखा उनके लिए भी, जो गौर व फिक्र करे उसके लिए भी, जो गौर व फिक्र नहीं करता उसको भी हिदायत तो देता है कुरान सबको बराबर की। मुत्तकीन के लिए हिदायत का अलग लेवल है। अब वहां जो अल्लाह फरमाता है जन्नत के बारे में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग 2 चीजें कि जन्नत वो मकाम होगा जिसमें ना माजी का पछतावा होगा, ना तुम्हें खौफ होगा। ना माजी का पछतावा, ना मुस्तकबिल का खौफ। मतलब अल्लाह ने मुस्तकबिल नहीं कहा, खौफ नहीं होगा। खौफ होता है किसी ऐसी चीज से जो अभी नहीं हुई है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो जो कैफियत होगी जन्नत में जन्नतियों की, उसके अंदर ना माजी होगा ना मुस्तकबिल होगा, सिर्फ हाल होगा। अब हम प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि ये बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, कैसे हाल होगा? क्योंकि हमने तो हाल में कभी रहे ही नहीं है, हम तो माजी में रहते हैं, मुस्तकबिल में रहते हैं। तो कहना ये था कि अगर हम कोशिश करें अपनी इस दुनिया में जब तक हम जिंदा हैं, हम हाल में रहे तो हम खुश रहें। सही। तो इस हाल में कैसे रहना है, ये हम आपके डॉक्टर मोइज से पूछेंगे आफ्टर वॉचिंग हिज गोल्डन वर्ड्स। क्या आपको मालूम है, आपको सबसे ज्यादा दुख उस शख्स से महसूस होगा या मिलेगा जिसको आपने सबसे ज्यादा प्यार किया होगा। एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी आपको इतना दुख नहीं दे सकता जितना आपका एक चाहने वाला या जिसको आप चाहते हैं वो आपको दुख देगा। मौला कायनात का बड़ा खूबसूरत कौल है, इंसान दुख नहीं देता, इंसान से वाबस्ता तवक्कुआत दुख देती है। जब आप किसी से प्यार करते हो, किसी को अपना कहते हो, तो आपकी तवक्कुआत वाबस्ता हो जाती है, और वो तवक्कुआत सबसे ज्यादा आपको तकलीफ देगी, कोई और नहीं देगा। वेलकम बैक एंड आई एम श्योर यू एंजॉयड वाचिंग डॉक्टर मोइज़ गोल्डन वर्ड्स। इनकी बातें सुनने के बाद डेफिनेटली बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ कर सवाल पूछती रहती हूँ बिकॉज हमें और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज चाहिए आपसे। अच्छा सर, आपने सारी बात की, पूरा समझाया, माजी के बारे में समझाया, मुस्तकबिल के बारे में समझाया और प्रेजेंट मोमेंट के बारे में भी समझाया, लेकिन इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना कैसे है? देखिए, एक टर्म यूज होती है माइंडफुलनेस कहते हैं। ठीक है। माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि आप हर कदम जो उठाते हैं या हर अमल जो करते हैं, आप अवेयर हो, बाहोश हो, बाशऊर के साथ, होश और हवास के साथ हर काम करें।
इवन आपकी जो थिंकिंग है, जो आप सोच रहे हो, वॉच योर थॉट, अपने सोच को, अपने ख्यालात पर भी एक नजर रखे। मौला कायनात का शायद एक कॉल है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं, जो याद है वो बता रहा हूँ कि जब लोगों में बैठो तो अपनी जबान को काबू में रखो, नहीं जबान पे, अल्फाज पे नजर रखो, और जब तन्हाई में हो तो अपनी सोच पे। वाह, ब्यूटीफुल, है ना? तो हमें जबान से क्या अल्फाज अदा होते हैं महफिल में वो देखना है, और अकेले में तन्हाई में हम क्या सोचते हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। और सबसे मुश्किल काम है तन्हाई में अपनी सोच पर नजर रखना, वो नहीं रखते। तो ये माइंडफुलनेस है, वो ये हम पता है 4 डायमेंशन 2 में हम टेक्निक करवाते हैं कि 15 मिनट तक, जब हम स्टार्ट कहते हैं 15 मिनट तक सांस लेने के अलावा जो भी काम करेंगे आप पहले नियत करेंगे, फिर करेंगे। मैं उठ के पानी पीने जाऊंगा, फिर आप उठ के पानी पी जाए, कॉन्शियस लिविंग। मैं फ्रिज खोलूंगा, फिर फ्रिज खोले, मैं ग्लास में पानी भरूंगा, फिर आप पानी भरे, यानी हर चीज नियत से करने के बाद करें अमल। अगर ये 15 मिनट रोज इसकी प्रैक्टिस की जाए, 15 मिनट, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप में ये सलाहियत आएगी, इवेंचुअली ज़ाहिर है वो सलाहियत आ जाएगी कि जब कोई काम करेंगे तो होशो हवास करेंगे, अवेयरनेस के साथ करेंगे, वो चीज आपके कंट्रोल में हो। क्योंकि हम नॉर्मली ज्यादातर जो अमल करते हैं वो इमोशंस के अंडर में करते हैं। सही। चले जी, अब आपने अपने आप से एक सवाल पूछना है, सवाल के साथ हम आपको आज छोड़ के जा रहे हैं। वो ये सवाल ये है कि आर यू माइंडफुल, आर यू लिविंग कॉन्शियसली? If not, then start doing that, because that is the only way to live in present. इसके साथ आपसे होगी कल मुलाकात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस शो को देख रहे हैं, आप हमें अपना प्यार दे रहे हैं, आप उसको शेयर कर रहे हैं। हमारे सारे स्पॉन्सर्स ने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर बनाया है, जो हम हर शो में किसी एक शख्स को देंगे जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा, और जो हमारे YouTube का सब्सक्राइबर होगा, और वो हमारे स्पॉन्सर जिस वक्त स्क्रीन पर आ रहे हैं उनके पेजेस को लाइक या फॉलो करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और डॉक्टर मोइस को और हमारी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।